السلام علیکم دوستو۔ 2009 میں دنیا کو 1200 ارب ڈالر کی اشیاء بیچنے والا چین 2019 میں اپنی ایکسپورٹس کو 2500 ارب ڈالر تک پہنچا کر دنیا کے لیے ایک مینوفیکچرنگ فیکٹری بن چکا ہے۔ اس ایک دہائی کی تیز رفتار معاشی ترقی کی کوکھ سے جدید دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے مہنگے پروجیکٹ BRI یعنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو نے جنم لیا، جس کا ایک چھوٹا سا حصہ سی پیک ہے۔ ریلویز اور سڑک کے ذریعے چین کو ایشیا اور یورپ سے ملانے والا یہ منصوبہ چین پر نیو امپیریلزم کے عالمی الزام کا موجب بھی ہے۔ اسی تناظر میں 2018 میں امریکہ نے چین کے خلاف تجارتی جنگ کا آغاز کرتے ہوئے چینی اشیاء پر 360 ارب ڈالر کے امپورٹ ٹیکسز عائد کر دیے، اور آج جولائی 2020 میں کورونا وائرس، ہانگ کانگ تنازع اور 5G پروجیکٹ کو لے کر چین کو دنیا بھر سے مزاحمت کا سامنا ہے، جس کے بعد سوال یہ ہے کہ آخر چین کی معاشی پالیسی کیا ہے؟ کیا چین عالمی تجارت کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، اور کیا چین کی تیز رفتار معاشی ترقی دنیا کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکی ہے؟ سب سے پہلے چین کی تجارتی پالیسی کا جائزہ لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے عالمی تجارت کے کچھ بنیادی اصولوں پر بات کرتے ہیں کہ آخر ایک ملک کسی دوسرے ملک کے ساتھ تجارت کرتا کیوں ہے۔ تو عالمی تجارت کی بنیادی طور پر 3 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ، کوئی چیز آپ کے ملک میں پیدا ہی نہیں ہوتی تو اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کو باہر سے وہ چیز منگوانا پڑتی ہے، جس سے عالمی تجارت کا آغاز ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، پاکستان میں تیل پیدا نہیں ہوتا، تو اس لیے پاکستان کو اپنی تیل کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے باہر سے تیل کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور عالمی تجارت کی دوسری وجہ، آپ کو دوسرے ممالک سے اشیاء سستی ملتی ہیں، یعنی آپ کے ملک میں بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، چیزیں بنتی ہیں، لیکن جو چیزیں باہر سے آئیں اس میں آپ کو چیزیں سستی پڑتی ہیں۔ اور اس کی جو تیسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو چیزوں کا معیار، چیزوں کی کوالٹی بہت اچھی ملتی ہے، بہت بہتر ملتی ہے۔ فار ایگزامپل، پاکستان میں بھی کھلونے بنتے ہیں، لیکن جو کھلونے باہر سے آتے ہیں ان کا معیار، ان کا سٹینڈرڈ اور ان کی کوالٹی جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو 3 چیزیں ہیں، ان کی بنیاد پر پاکستان عالمی تجارت کا حصہ ہے، اور پاکستان کے علاوہ بھی اگر کوئی ملک ہوگا تو انہی 3 چیزوں کی بنیاد پر وہ عالمی تجارت کا حصہ بنے گا۔ اور اگر عالمی سطح پر بات کریں تو اس عالمی تجارت کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک طرف آپ کہہ لیں کہ جو خریدار ہے اس کے پاس بہت زیادہ آپشنز ہوتے ہیں، یعنی ایک وسیع قسم کی چوائس اس کے پاس ہوتی ہے کہ وہ یہ چیز لے گا، یہ چیز نہیں لے گا، اور پھر اس کا انحصار اس کے انکم اور اس کے سوشل سٹیٹس پر بھی ہوگا، تو اس لحاظ سے اس کے پاس بہت زیادہ آپشنز ہوں گے۔ اس کے بعد اس کو چیزیں نسبتاً سستی ملیں گی، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ ہر ملک کسی نہ کسی ایک چیز میں اسپیشلائزیشن کر لے گا، یعنی کسی ایک چیز میں اس کے پاس اسپیشلٹی ہوگی جو اس کی پہچان ہوگی، وہاں پہ اس کو وہ سستی، آپ کہہ لیں کہ اس کے پاس افورڈیبلٹی ہوگی جسے وہ باہر کے مالک کو بیچ سکتا ہے۔ ایک عالمی تحقیق کے مطابق اگر کسی ملک کی GDP میں عالمی تجارت سے 1% اضافہ ہوتا ہے تو اس ملک کی فی کس آمدنی میں 0.47% اضافہ ہوتا ہے۔ تو ان فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ملک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس میں تجارت کا فروغ ہو، اس کی تجارتی پارٹنرشپ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ممالک کے ساتھ ہوں۔ آج اگر چین ابھرتی ہوئی عالمی طاقت ہے یا امریکہ ایک سپر پاور ہے تو اس کے پیچھے یہ عالمی تجارت ہی ہے جس کی وجہ سے ان کی اکانومی بدستور نمبر 1 اور نمبر 2 پر موجود ہے۔
لیکن اس آئیڈیل صورتحال میں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ وہ ممالک جن کے پاس کسی چیز میں مہارت نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی نیچرل ریسورسز ہیں، اور پھر اوپر سے امن عامہ اور سیاسی حالات بھی ایسے ہیں کہ ان کے پاس چیزیں سپورٹیو نہیں ہیں، تو وہ ممالک کیا کریں گے؟ فار ایگزامپل اگر افریقن ممالک کی بات کریں تو وہاں پہ امن عامہ کی صورتحال بھی اچھی نہیں ہے، سیاسی حالات بھی سپورٹیو نہیں ہیں، اور ان کے پاس کوئی اتنے زیادہ نیچرل ریسورسز بھی نہیں ہیں۔ تو اس سچویشن میں وہ ممالک کیا کریں گے؟ یا اگر اس کے علاوہ بھی کوئی ممالک ہو جس کو یہ سچویشن اس کے سامنے ہو تو وہ اس صورتحال میں کیا کرے گا؟ تو یہاں سے پھر ہمارے سامنے اکنامکس کا ایک کانسیپٹ آتا ہے جسے کہتے ہیں امپورٹ ٹیکسز، یا انہیں کہا جاتا ہے ٹیرفس۔ تو وہ ممالک جو ہیں اس کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر وہ ٹیکسز ہوتے ہیں جو آپ کے ملک میں باہر سے آنے والی اشیاء پر لگائے جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ ملک، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی مقامی مارکیٹ کو فروغ حاصل ہو اور اس کو زیادہ آپ کہیں کہ بوسٹ ملے، تو اس لیے جو باہر سے آنے والی چیزیں ہیں ان پر بھاری قسم کے امپورٹ ٹیکسز جو ہیں وہ لگا دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ وہ واحد وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے امپورٹ ٹیکسز کا نفاذ کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسے سیاسی حالات بھی ہوتے ہیں جس کو آپ کہنے کہ معاشی پس منظر میں رکھ کر ماپا جاتا ہے اور پھر امپورٹ ٹیکسز کا نفاذ کر دیا جاتا ہے، جس سے ممالک کو سیاسی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں اور ساتھ معاشی فوائد بھی۔ اس کی سب سے بڑی مثال حال ہی میں چین اور امریکہ کے درمیان جاری تجارتی جنگ ہے۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر بھاری قسم کے امپورٹ ٹیکسز لگا دیے ہیں، اور دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ سیاسی طور پر ایک دوسرے کو نیچا دکھا سکیں۔ ان بنیادی کانسیپٹس کو سمجھنے کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں کہ آخر چین کی معاشی پالیسی کیا ہے۔ چین نے بنیادی طور پر 2001 میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں شمولیت اختیار کی تھی۔ 2001 سے پہلے چین WTO میں شامل نہیں تھا، اور جب چین WTO میں شامل ہوا تو اس نے کچھ شرائط پر عمل کرنا یعنی اس کے لیے ضروری ہو گیا۔ وہ یہ تھیں کہ چین اپنی اکانومی کو اور زیادہ اوپن اپ کرے گا اور زیادہ لبرلائز کرے گا، اور جو دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنے تجارتی ریلیشنز کو یا تعلقات کو بہتر کرے گا۔ لیکن آج اگر ہم بات کریں تو 20 سال گزرنے کے باوجود چین نے ہو سکتا ہے کہ بظاہر ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے قوانین کو فالو کیا ہو، لیکن حقیقت میں چین نے ان قوانین کا بہت برے انداز میں مس یوز کیا ہے۔ ہمیشہ WTO کے قوانین کو اپنے تجارتی اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، اور جس میں چین اکثر کامیاب رہا ہے۔ فار ایگزامپل آج آپ کو دنیا کے ہر حصے میں میڈ ان چائنا سامان مل جائے گا، یعنی چین اتنی زیادہ مقدار میں اپنے ملک سے باہر دوسرے ممالک میں سامان بھجواتا ہے، لیکن جب چین کے اندر سامان آنے کی بات ہوتی ہے تو چین اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ چینی حکومت نے ایسے قوانین بنا رکھے ہیں جو امپورٹ کو سپورٹ نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت تھوڑی مقدار میں چین جو ہے وہ باہر سے سامان کو منگواتا ہے، اور یہ نقطہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ چینی حکومت نے باہر سے سامان منگوانے پر اتنی سخت قسم کی پابندیاں لگا رکھی ہیں کہ یہاں تک کہ عالمی ٹیکنالوجی کمپنیز فار ایگزامپل گوگل، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ان کو بھی چین کے اندر کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف یہ جو آپ کہیں کہ ٹیکنالوجی کمپنیاں ہیں دنیا بھر میں ان کو آزادانہ طور پر کام کرنے کی اجازت ہے، لیکن جب چین کی باری آتی ہے تو چین میں ان کو آزادانہ طور پر کام کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ چینی حکومت کے قوانین ہی ایسے ہیں کہ یہ جو کمپنیاں ہیں ان کو فالو نہیں کر سکتی۔ اور پھر اوپر سے حد تو یہ ہے کہ چین ان ممالک میں استعمال ہونے والی جو عالمی ٹیکنالوجی ہے جس طرح کہ فیس بک، گوگل، امیزون وغیرہ، چین ان کمپنیز کی ٹیکنالوجی کو چوری کرتا ہے، اس کا ایک کلون تیار کرتا ہے اور اپنے ملک میں ایک نئے نام سے چلا دیتا ہے۔ فار ایگزامپل چین کا یوٹیوب ہے یوکو،
چین کا امیزون ہے علی بابا، چین کا واٹس ایپ ہے وی چیٹ اور چین کا ٹویٹر ہے ویبو، یعنی اس میں بیسیکلی ٹیکنالوجی وہی استعمال کی گئی ہے جو عالمی سطح پر ان کمپنیز کی ملکیت ہے، لیکن چین نے ان کا ایک کلون تیار کیا اور اپنے ملک میں اس کو ایک نئے نام سے چلا دیا، اور یہ نقطہ بھی عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ یعنی ایک تو کسی کمپنی کو اپنے ملک میں آنے نہ دو، الٹا اس کی ٹیکنالوجی کو چوری کرو، اپنے ملک میں کاپی کرو اور ایک نئے نام سے لانچ کر دو۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ چین کو معاشی طور پر فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو چین کا عمل ہے یہ صرف ایک سیکٹر تک محدود نہیں ہے، چین نے آلموسٹ ہر سیکٹر میں یہ کام کیا ہے، اور عالمی اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی تھیفٹ یا آئی پی تھیفٹ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ ٹیکنالوجی کے علاوہ چین نے آلموسٹ ہر شعبے میں اس کام کو کیا ہے۔ کسی بھی ملک میں اگر کسی نئی قسم کی انوویشن ہوتی ہے، جو کوئی نیا فارمولہ سامنے آتا ہے، تو چین فوراً ہی اس فارمولے کو کاپی کر لیتا ہے اور اپنے ملک میں ایک نئے نام سے چلا دیتا ہے۔ اب اس حوالے سے اگر عالمی قوانین کی بات کریں تو عالمی سطح پر ایک قانون ہے کہ اگر کسی بھی کمپنی کو یہ محسوس ہو کہ اس کے فارمولے کو چوری کیا گیا ہے یا اس کی اجازت کے بغیر کسی اور نے اس کو استعمال کیا ہے، تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ اس کے خلاف ہرجانے کا کیس کر سکتی ہے۔ لیکن اب چین میں اگر اس قسم کی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو چونکہ چینی حکومت کے پاس سارے اختیارات ہیں، یہاں تک کہ عدالتیں بھی چینی حکومت کے کنٹرول میں ہی ہیں، تو چین میں کسی غیر ملکی کمپنی کے لیے ہرجانے کے کیس کا جیت جانا یہ بہت ہی اچنبھے کی بات ہوگی، کیونکہ چین میں ون پارٹی سسٹم ہے اور چین کسی بھی طرح سے ایک جمہوری ملک نہیں ہے۔ اگر اس حوالے سے بات کریں تو امریکہ میں بہت سارے ہرجانے کے جو کیسز ہیں وہ آئے روز آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن چین میں اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوتا، کیونکہ چین کی عدالتیں جو ہیں وہ بھی حکومت کو سپورٹ کرتی ہیں یا حکومت کی انسٹرکشنز کے مطابق ہی کام کرتی ہیں۔ تو چین جو ہے ان عالمی ٹیکنالوجی جو کمپنیز ہیں ان کا فارمولہ چوری کرتا ہے، اور اگر اس قسم کا کوئی کیس ہو بھی جائے تو چین میں وہ کیس جیتنے کا کوئی امکان موجود نہیں ہوتا۔ اور چین کے اسی رویے کو لے کر عالمی سطح پر ہمیشہ اس کے خلاف بہت کچھ بولا اور لکھا گیا، یہاں تک کہ یورپین یونین نے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں چین کے خلاف ایک ہرجانے کا کیس کیا کہ چین مختلف کمپنیز کی ٹیکنالوجی کو چوری کرتا ہے اور اس کو اپنے ہاں اجازت کے بغیر استعمال کرتا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں دلچسپ بات یہ ہے کہ چین وہ کیس ہار گیا، لیکن اس کے باوجود چین آج بھی وہی کر رہا ہے جو یہ کیس ہونے سے پہلے کر رہا تھا، یعنی کہ عالمی سطح پر کیا ہوتا ہے اس سے چین کو کوئی زیادہ فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ چین کو اس بات کا خود بھی اندازہ ہے کہ وہ عالمی سطح پر ایک ابھرنے والی اکانومی ہے، اور اگر کسی کے اس کے ساتھ ریلیشن خراب ہوتے ہیں تو اس کی اکانومی پر بھی ایفیکٹ پڑیں گے۔ لیکن یہ سارا کچھ تو چین کی معاشی پالیسی کا صرف ایک پہلو ہے۔ چینی معاشی پالیسی کا جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے ڈمپنگ۔ اب ڈمپنگ کیا ہوتی ہے؟ اس کو آسان زبان میں آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ چین دوسرے ممالک میں اشیاء اتنی سستی بنا کر بھیجتا ہے کہ وہاں پہ ان اشیاء کی جو مقامی مارکیٹ ہے وہ بالکل ہی ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر پاکستان میں کوئی کھلونوں کی مارکیٹ ہے اور یہاں پہ وہ کھلونے زیادہ مہنگے بنتے ہیں، تو اگر چین سے جو کھلونے آئیں گے اگر وہ ان کھلونوں سے جو پاکستان میں بنتے ہیں ان سے صارفین کو سستے ملیں گے تو اس عمل کو کہا جائے گا ڈمپنگ، اور چین بہت بڑی مقدار میں بہت سارے ممالک میں یہ عمل کرتا ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ پہلے چین اس عمل سے اس ملک کی اس مقامی مارکیٹ کو ختم کرتا ہے، اور جب اس کو مونوپلی یا اجارہ داری حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنی مرضی کے قوانین بناتا ہے اور پھر اپنی مرضی کی قیمتیں بھی مقرر کرتا ہے، جس سے پھر اس کو معاشی طور پر بھی فائدہ ہوتا ہے اور اس ملک کے اوپر سیاسی پریشر بڑھانے میں بھی آسانی رہتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک اوبیس سا سوال یہ ہے کہ آخر چین کیسے ڈمپنگ
डंपिंग कर लेता है। यानी ये किस तरह से मुमकिन है कि चीन किसी मुल्क की एक मार्केट में आए और वहाँ पे उससे सस्ती चीज़ें दे? तो इसका जवाब ये है कि चीनी हुकूमत इन कंपनीज़ को सपोर्ट करती है। यानी किसी कंपनी को टास्क दिया जाता है कि अगर फ़लाँ मुल्क की फ़लाँ मार्केट को आप डंप करोगे तो हम आपको सब्सिडी देंगे। और चीन ने बहुत सारे ममालिक में ये किया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की एलुमिनियम की मार्केट, भारत की मेडिसन की मार्केट और अफ्रीका और कह लें कि यूरोप जो है वहाँ भी चीन ने मुख्तलिफ़ किस्म की मार्केट्स को डंप किया है। चीन की मुआशी पॉलिसी का जो तीसरा पहलू है और शायद ये सबसे ख़तरनाक पहलू है, वो है चीन का डेट ट्रैप। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि चीन दूसरे ममालिक को भारी मिकदार में लोन्स देता है और फिर उनकी अहम लोकेशंस और बंदरगाहों का कंट्रोल हासिल कर लेता है। मिसाल के तौर पर अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में चीन बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके भारे इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे, हाईवेज़ और डैम्स तामीर करता है। और चूँकि चीन को ये बात मालूम है कि ये ममालिक ये पैसा वापस करने की एबिलिटी या सलाहियत नहीं रखते, तो इसलिए जब ऐसा हो जाता है तो चीन इन ममालिक की जो अहम लोकेशंस हैं, जो अहम पोर्ट्स हैं, उनका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। और अफ्रीका में इसकी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं। मिसाल के तौर पर एक अफ्रीकी मुल्क है जिसका नाम है ज़ैम्बिया। उसकी जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उसका इख्तियार चीन के हाथ में इसलिए आ गया कि चीन की जानब से जो दिया गया था लोन उस मुल्क को यानी ज़ैम्बिया को वो वापस करने की पोजीशन में नहीं था। तो उसने अपनी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनी है उसका ठेका जो है वो चीन को दे दिया। इसके अलावा अफ्रीकी मुल्क कीनिया की सबसे अहम बंदरगाह मोम्बासा पोर्ट भी चीन के कंट्रोल में है। और अगर एशिया की बात करें तो मालदीव के कुछ जज़ायर ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर चीन के कंट्रोल में है, क्योंकि चीन ने जो मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए हैं उस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है और मालदीव की हुकूमत जो है अब वो पैसा वापस करने की पोजीशन में नहीं है। तो वो जो आइलैंड हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत का अमल है सियासी लिहाज से, वो चीनी हुकूमत के कंट्रोल में है। इसके अलावा आप कह लें कि एशिया के मुल्क श्रीलंका की जो हेम्बनटोटा बंदरगाह है उसका कंट्रोल भी चीनी हुकूमत के पास है। इसमें हुआ क्या, सबसे पहले श्रीलंकन हुकूमत ने चीनी हुकूमत से हेम्बनटोटा पोर्ट को बनवाया यानी उसको तामीर करवाया, और फिर जब श्रीलंका वो लोन वापस नहीं कर पाया तो चीन ने हेम्बनटोटा पोर्ट को आने वाले 99 सालों के लिए लीज़ पर ले लिया। और ये बात भी की जाती है कि पाकिस्तान में जो सी पैक का प्रोजेक्ट है वो भी असल में चीन के इसी ट्रैप का हिस्सा है, क्योंकि अभी से चीन के पास गवादर पोर्ट का कंट्रोल आ गया है और ये पोर्ट आलमी सतह पर जोग्राफियाई लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और आने वाले वक्त में ऐन मुमकिन है कि ईरान की चाबहार पोर्ट जो है उसका कंट्रोल भी चीन के हाथ में आ जाए, क्योंकि हाल ही में चीन और ईरान के दरमियान 400 अरब डॉलर के मुआहदे की बात हो रही है। तो ये वो चीन की मुआशी पॉलिसी है जिससे इस चीज़ का तासुर भी मिलता है कि आलमी सतह पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ख़तरनाक हैं। और अगर चीन की ये मुआशी पॉलिसी जारी रहती है तो आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा आप कहें कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो हमारे सामने आएंगे। अभी तो अमेरिका और चीन के बीच में जो ट्रेड वॉर है वही आप कहें कि नहीं हुई थी ख़त्म, और ऊपर से आप कहें कि भारत के साथ जो चीन का कॉन्फ्लिक्ट है उसमें भी शिद्दत आ गई है। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको ये चीज़ जानने में हेल्प हुई होगी कि चीन की मुआशी पॉलिसी क्या है, किस तरह से चीन अपनी मुआशी पॉलिसी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करता है और किस तरह से चीन की मुईशत दुनिया के लिए एक बड़ा सियासी ख़तरा बन चुकी है। इसके मुतल्लिक़ आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।